اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ کی طرف سے میرے پاس 3 حوالے آئے ہیں، 2 فتاوی رضویہ کے ہیں اور ایک جو ہے وہ حیات اعلیٰ حضرت کا ہے۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کس بنیاد پر ان حوالوں کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر انگریز کا ایجنٹ ہونے کا اعتراض کیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ان لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ اس میں ایسی بات کی نشاندہی کریں جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ اعلیٰ حضرت انگریزوں کے ایجنٹ تھے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ وہ بات یا اس سے مضبوط بات کہیں آپ کے اکابر سے ثابت نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو ماننا پڑے گا کہ آپ کے اکابر اعلیٰ حضرت سے زیادہ بڑے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور یہ بقول آپ کے ثابت ہوگا۔ ایک بات ہوئی۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیوبندی مولوی جو اس وقت کے ہیں یہ جاہل مطلق بھی ہیں اور جہل مرکب کا بھی شکار ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے اکابرین جو ذلت و رسوائی کا جنہوں نے سامنا کیا اور ان کی فضیحت جو تاریخ کے اوراق میں دبی پڑی ہے، یہ نادان جو ہیں ایسی باتیں لاتے ہیں کہ بار بار اس کی وجہ سے ان کے اکابرین موجودہ زمانے میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست سے چالاک دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ آج کل جو یوٹیوب پر اور اپنے چینلوں کو بنا کر کے یہ سوشل میڈیا پر جو ککرمتوں کی طرح آج کل دیوبندی مولوی جو اپنے مسلک کی ترجمانی کا بیڑا اٹھائے ہیں، یہ دیوبندیت کو بالکل غرق کرنے پہ لگے ہیں۔ غرق تو وہ ہو ہی چکی تھی حقیقت کے اعتبار سے، مگر یہ خود اپنے ہاتھوں سے غرق کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، انہوں نے ان کی پہلی جہالت دیکھیں کہ انہیں اتنی تمیز تک نہیں، اتنا علم تک نہیں کہ دارالحرب کیا ہے، دارالاسلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا ہے۔ یہ ایک خالص فقہی مسئلہ ہے۔ تو دارالاسلام قرار دینے سے کسی ملک کا وہاں کی حکومت اسلامی حکومت ہو جائے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص دارالحرب اور دارالاسلام کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھتا۔ کیا اس میں ہیڈنگ لگایا ہے؟ آپ ہیڈنگ پہ دیکھیں کہ انگریزوں کے بارے میں، وہ انگریزی حکومت کو، ہندوستان کو اعلیٰ حضرت نے انگریزوں کے زمانے میں جو فرمایا کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے، تو اس کے اوپر کیا جڑ دیا کہ انگریزی حکومت کو اعلیٰ حضرت نے اسلامی حکومت قرار دیا۔ حد ہوتی ہے یار جہالت کی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیے، دارالاسلام یا دارالحرب ہونا یہ خالص فقہی بحث ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 24 سال کی عمر میں ایک استفتاء آیا تھا بدایوں شریف سے، بدایوں سے ایک استفتاء آیا تھا، اور اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالسلام۔ یہ رسالہ 1298 ہجری میں مطابق 1880 میں لکھا گیا، اور اس میں دلائل و براہین اور فقہی جزیات اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ یہ اپنے موضوع اور اپنے موقف پر دلائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب نہیں، دارالاسلام ہے، اس لیے کہ دارالاسلام کہتے کس کو ہیں؟ جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو، یا دارالاسلام اسے بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی حکومت تو ختم ہو گئی ہو مگر اس کے باوجود وہاں پر شاعر اسلام باقی ہوں اور وہاں کے مسلمان اس پر عامل ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دارالاسلام اس وقت تک دارالکفر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ کفر کے احکام جاری ہو جائیں اور اسلامی احکام بالکل ختم ہو جائیں، دارالحرب سے متصل ہو، اس کے اور دارالحرب کے درمیان کوئی شہر نہ ہو،
تیسری چیز اس میں کوئی مسلمان یا ذمی امان اول پر باقی نہ ہو۔ جب یہ تین چیزیں پالی جائیں گی تب جا کر کے کوئی ایسا ملک جو دارالاسلام تھا، اسلامی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد اسلامی حکومت ختم ہو گئی تو وہ دارالحرب کب بنے گا؟ دارالحرب بننے کے لیے یہ تینوں چیزیں پالی جانی چاہیے، حالانکہ آج تک ہندوستان میں یہ چیزیں نہیں پائی گئیں۔ بہرحال یہ ایک فقہی بحث ہے۔ ان جاہل دیوبندیوں سے یہ کہیے کہ سب سے پہلے یہ اس موضوع پر مطالعہ کریں، اور فقہ حنفی کی جو معرکۃ الآراء کتابیں ہیں، جیسے فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری جلد 2 کتاب السیر باب الخامس پڑھیں، الدرر والغرر کی جلد اول کتاب الجہاد باب المستامن پڑھ لیں، اور جامع الرموز جلد نمبر 4 کتاب الجہاد وغیرہ کا مطالعہ کریں، اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل کے بجائے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے قطعاً کوئی سیاسی معاملہ نہیں تھا، بلکہ خالص آپ نے ایک استفتاء کے جواب میں یہ جواب لکھا تھا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام ہے، اور اس کو فقہی دلائل سے ثابت بھی کیا۔ وہ کتاب آج بھی لائق مطالعہ ہے۔ پھر اس موقف کو اپنانے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ بہت سارے علماء اہل سنت نے اس موقف کو اپنایا۔ حضرت شیخ جمال الدین بن عبداللہ حنفی مفتی مکہ مکرمہ، علامہ سید احمد زینی دہلان مکی شافعی مکہ مکرمہ، شیخ حسین بن ابراہیم مفتی مالکیہ مکہ معظمہ، علامہ شیخ عبدالحق خیر آبادی اور علامہ شیخ مفتی سعد اللہ حنفی وغیرہ، یہ علماء اہل سنت اور بہت سارے کثیر علماء کا یہی موقف تھا، ٹھیک ہے اور ہے۔ اب اگر اس بنیاد پر کہ اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا، ٹھیک ہے، اگر اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت انگریزوں کے ایجنٹ ہیں تو ان علماء کو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اگر یہ ان سب کو بھی انگریزوں کا ایجنٹ اسی بنیاد پر کہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اور حوصلہ پیدا کریں۔ یہی موقف خود مولوی اشرف علی تھانوی کا بھی ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا۔ ان جاہل دیوبندیوں کو اپنے گھر کی خبر نہیں، وہ ان کا رسالہ پڑھیں تحذير الاخوان عن الربا فی ہندوستان۔ یہاں تک کہ مولوی عبدالحی فرنگی محلی نے بھی یہی موقف اپنایا، دیکھیے مجموع فتاوی جلد اول صفحہ 227۔ بلکہ مولوی محمود الحسن دیوبندی نے بھی ایک جہت سے ہندوستان کو دارالاسلام ہی قرار دیا، وہ دیکھیے سفرنامہ شیخ الہند۔ مولوی کرامت علی جون پوری جو سید احمد بریلوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے بھی اسی موقف کی ترجمانی کی ہے۔ تو یہ خود دیوبندی اکابرین کا بھی یہی موقف ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں تو پھر اپنے ان اکابرین کو دیوبندی انگریزوں کا ایجنٹ ہونا کب ظاہر کریں گے، کب اس کا پوسٹر نکالیں گے؟ پہلے تم اپنے گھر کے ان لوگوں کو انگریزوں کا ایجنٹ کہو، پھر اس کے بعد کسی اور کے بارے میں بات کرنا۔ اچھا، دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ ساری دنیا پر یہ بات واضح ہے کہ اکابرین دیوبند انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس میٹر کو ہمارے اکابرین نے ان کے گھر کی کتابوں سے، شواہد سے، دلائل سے ثابت کر کے اس کو کلوز کر دیا ہے، اسے بلاک کر دیا، اس پر بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس پر بات کرنے کا مطلب اپنا وقت ضائع کرنا۔ درجنوں کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں اور ان کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ آج تک دیوبندی جماعت اس کا سامنا نہیں کر سکی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان باتوں کو اچھالتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر جھوٹے الزامات لگا کر، دراصل یہ اپنی قبر کھودتے ہیں، اپنی فضیلت کا سامان سامنے لاتے ہیں۔ اب بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ان کے گھر کے مسلم بزرگوں نے اور ان کے گھر کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ اشرف علی تھانوی کے پاس جو ہے وہ انگریزوں کی طرف سے 600 روپے ماہواری آتی تھی۔ اب یہ ماہواری کدھر سے آتی تھی، آگے سے یا پیچھے سے، یہ فیصلہ وہ کریں، مگر ماہواری تو آتی تھی، اور یہ میں 2015 کے مناظرے میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اب خود ان کے تمام بزرگوں میں سب سے مسلم بزرگ، ٹھیک ہے، جو ان کے ہاں شیخ الکل فی الکل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جن کی حالت یہ ہے کہ ہدایت و نجات ان کی پیروی پہ موقوف ہے اور حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے،
اتنے بڑے پوسٹ پر جو ان کے بزرگ ہیں مولوی رشید احمد گنگوئی، ان کے بارے میں خود تذکرۃ الرشید میں یہ بات لکھی ہے کہ بعض کے سروں پر موت کھیل رہی تھی، انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحمدل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ آپ اس اقتباس کو دیکھیں کہ واقعی جب کہتے ہیں نا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، وفاداری ہو تو ایسی ہو کہ ڈنکے کی چوٹ پر ان کے امام ربانی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگریز جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا، علماء کو شہید کر رہا تھا، ان کی املاک کو ضبط کر رہا تھا، ان کے بارے میں امام ربانی اسے رحمدل گورنمنٹ اور اس کے ظالمانہ دور حکومت کو امن و عافیت کا زمانہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ آگے چل کر کے جو انہوں نے کہا وہ تو حیرت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو اس جھوٹ سے میرا بال بھی بیکار نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ دیکھیے آپ کتنے حوصلے سے ان کے امام ربانی انگریز سے اپنی وفاداری کا اقرار کر رہے ہیں اور خدا کو چھوڑ کے تثلیث کے پجاریوں کے در پہ اپنی زندگی کی دہائی دے رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انگریزی وفاداری۔ تو یہ چیزیں آج ان کی نگاہوں میں ہم نہیں لانا چاہتے، ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس طریقے کی باتیں کی جائیں، مگر یہ جو نادان دوست ہیں خود اپنے مسلک کے، یہ اپنی قبر خود ہی کھودنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح یہ مولوی اشرف علی تھانوی جو ان کے ہاں مجدد ہیں، امام المجددین کہلاتے ہیں، آپ ان کی بھی انگریز نوازی اور انگریز سے وفاداری سن لیں۔ یہ کتاب ہے الافاضات الیومیہ، اس کا 6واں حصہ ہے، یہ مکتبہ تالیفات اشرفیہ۔ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا، خود مولوی اشرف علی تھانوی اپنا اقراری بیان دے رہے ہیں، ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اگر تمہاری حکومت ہو جائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ میں نے کہا کہ محکوم بنا کے رکھیں گے، کیونکہ جب خدا نے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کے رکھیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے نہایت آرام اور راحت سے رکھا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا۔ اب یہ بات کہ انگریزوں نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو کیا آرام پہنچایا تھا، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، یا اس وقت جو ان کے مسلک کے ترجمان مولوی ہیں وہی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جو یہاں مسلمانوں پر اور ہندوستانیوں پر ظلم کر رہا تھا وہ اتنا زیادہ آرام کیوں پہنچا رہا تھا، جس کے جواب میں خود مولوی اشرف علی تھانوی جو ہیں وہ ان کو آرام پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ اسی کے ساتھ ایک کتاب اور ہے، افادات و ملفوظات امام عبید اللہ سندھی، اس کتاب کے صفحہ 308 پر ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک ممتاز عالم دین اور مشہور و معروف صاحب طریقت بزرگ اور روحانی پیشوا ہونے کی حیثیت سے اپنی اجنبی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کو برا اور اس کی حمایت و وفاداری کو اچھا قرار دیا۔ غور کیجئے گا کہ اپنی اجنبی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جو جد و جہد ہے اس کو برا قرار دیا اور اس کی حمایت و وفاداری کو اچھا قرار دیا، اور اس طرح ان حلقوں میں انگریز سے وفاداری نیکی و روحانیت کا ایک لازمہ حصہ بنا دی گئی۔ اب یہ اس طریقے کے مضمون خود ان کی کتابوں میں موجود ہے جس پر کسی تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں، صاف لفظوں میں حمایت وفاداری انگریز کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، اس پر بتائیے کیا تبصرہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے گھر کی یہ کتاب بھی ہے حیات طیبہ، ٹھیک ہے، اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل دہلوی سے کسی نے کہا کہ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں، ایک تو ہم ان کی رعیت ہیں، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے، ہمیں ہر طرح آزادی ہے، بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ دیکھا آپ نے، یہ دیکھیے حیات طیبہ صفحہ نمبر 423، صفحہ نمبر 424، اسلامی اکیڈمی لاہور۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم بیٹھ جائیں کھنگالنے تو درجنوں حوالے پیش کر دیں گے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنا منہ بند رکھو، ٹھیک ہے،
یہی بہتر رہے گا۔ اس وقت ماحول ایسا نہیں کہ ان چیزوں پر تم باتیں کرو۔ اور ان کی انگریز نوازی پر میں نے اپنی جو تحقیق کی ہے اور جو میں نے جتنا پڑھا ہے، میں نے تو 2015 کے مناظرے میں چیلنج کیا تھا، اور میرا چیلنج آج بھی ہے۔ کوئی بھی دیوبندی صاحب جو تھوڑا حوصلہ کریں، 10 منٹ یہ بات نہیں کر سکتے انشاءاللہ، 10 منٹ یہ بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور سب کی چھوڑیے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے مولویوں کی بات چھوڑیے، ان کے جو شیخ الکل فی الکل ہیں، تمام کے اکابر اور اکابروں کے اکابر، جن پر دیوبندیت کی بنیاد ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی یہ پکا انگریز کا وفادار، انگریز کا ایجنٹ تھا، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اور ایسے دلائل سے میں نے ثابت بھی کیا ہے کہ 2015 کی ہماری وہ کلپ اٹھا کر کے دیکھیں، کیسے دیوبندی مولوی بھاگتا پھرا ہے اس میں، مگر ایک بھی اس کی چلنے نہیں دی۔ تو یہ جو ہے آپ مزید تفصیل کے لیے خود دیوبندی مولویوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ تذکرۃ الرشید کے اقتباسات پڑھیں، جس میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ مولوی رشید احمد صاحب جو ہے وہ کس طرح سے انگریز کے فدائی تھے، وفادار تھے، اور پوری زندگی اس کے وفادار رہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ بات آ گئی۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ نہ تم شکوے ہم سے کرتے نہ ہم اس کے جواب دیتے، تو یہ باتیں جب آئیں گی تو پھر قلعی کھلتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے آپ میں رہو، اپنی حد میں رہو، یہی بہتر ہے۔